اندر داخل ہے وعلی ربہم یتوکلون، اور مومن اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ مشہور تابعی فقیہ اور محدث ہیں، فرماتے ہیں ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل ہے، جبکہ مرجئہ کہتے ہیں ایمان صرف قول ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا کافی ہے، جبکہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، اور پھر انسان اپنے اعمال کے ساتھ جب اس پر عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر، امام الانبیاء کی احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ اہل سنت صحابہ کا منہج، نبی کریم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسے قرآن اور حدیث میں آگی ویسے مان لی جائیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے ہاتھ کی صفت کا ذکر آتا ہے، ید اللہ علی الجماع، اب اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ ہم نہ اس کا انکار کریں کہ نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، جیسے رافضیوں کا یہ عمل ہے۔ ایک رافضی ذاکر کہتا ہے کہ اللہ کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، وہ اللہ کی صفات کا کلی طور پہ انکار کرتے ہیں۔ یہ انکار کرنا اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر آیا، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا قدم ہے، کیسے ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ مانا یہ ہے، اب معاملہ آیا کیسے کا، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم تو امت ہی غیب پر ایمان لانے والی ہے۔ ہم نے جنت دیکھی، ہم نے جہنم دیکھی، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، ہم تو غیب پر ایمان لانے والے۔ اللہ نے ہماری صرف یہ بیان کی، ان کو جو غیب کی خبر پہنچتی ہے یہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کی صفات قرآن و حدیث میں آ گئی، اللہ اپنے عرش سے آسمان دنیا میں نزول کرتا ہے، یقین ہے، کیسے کرتا ہے اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ نہ تو ہم تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا جو قرآن میں ذکر آیا تو ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ آپ نے کئی مولویوں کو سنا ہوگا، وہ کہتے جی میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تعویل ہے اللہ کی صفت میں۔ ہم کہتے ہیں میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں، محمد کریم نے فرمایا میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ ہم ہاتھ کا ترجمہ قدرت نہیں کرتے، کیوں؟ یہ تعویل ہے، اور شریعت اسلامیہ ہمیں تعویل کرنے سے منع کر رہی ہے۔ لیکن آئیے علماء دیوبند اللہ کی صفات میں تعویل کیسے کرتے ہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری اپنی کتاب المحند علی المفند، اور یہ محند علی المفند عقائد علماء دیوبند وہ کتاب ہے جس پر 60 علماء نے سائن کی ہے، مہریں لگائی ہے کہ اس میں جتنے عقائد بیان ہوئے ہیں وہ سب ہم تمام علماء دیوبند کے عقائد ہیں۔ اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں ہمارے اماموں نے آیات میں جو صحیح لغت کے اعتبار سے جائز تعویلات فرمائی ہے تاکہ کم فہم سمجھ لے، مثلا استوا سے مراد غلبہ ہے، استوا سے مراد غلبہ ہوا، اور ہاتھ سے مراد قدرت ہے، یہ بات بھی ان کے نزدیک حق ہے۔ وہ اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل کرنا اہل سنت کا منہج نہیں، بلکہ محدثین اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ صفات باری تعالیٰ میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش برداشت نہیں کرتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اس آیت میں استوا کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے کیسے؟ آپ نے اکثر سنا، کچھ لوگ ایسی بول جاتے اللہ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھا ہوا کہنا صفات صفت کی کیفیت بیان کرتا ہے، اور اہل سنت کے لیے کیفیت کو بیان کرنے کی تعلیم صحابہ نے، محدثین نے، اہل سنت کی ائمہ نے نہیں دی۔ ہم اللہ کو اس کے عرش پر مستوی مانتے ہیں، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو سائل نے کہا کہ اللہ اپنے عرش پر کیسے ہے؟ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کس کیفیت میں ہے؟ اس کا عرش پر مستوی ہونا کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا اپنے عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم اپنی عقلیں نہیں دوڑائیں گے، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ کہنے کے بعد اسے کہا میں تجھے گمراہ آدمی تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں تو گمراہ ہے، تو منہج اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے، محدثین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور کہا اپنے شاگردوں کو اس گمراہ کو میری مجلس سے باہر نکال دو۔
اللہ کی صفات جیسے قرآن حدیث میں آ گئی ہم نے ویسے ہی ایمان لانا ہے. اس کی کیفیت کا معاملہ ہم نے اللہ کے حوالے کیا. ہمیں شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی. ہم اتنا ہی ایمان لاتے ہیں جتنا علم ہم تک پہنچ چکا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنے والے کو گمراہ کہہ کر اپنے درس سے اپنی مجلس سے باہر نکال دیا. تو جو علماء باقاعدہ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، عرش پر مستوی ہونے سے مراد غلبہ ہے، وہ گمراہ قرار پائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے مطابق. اور جب ان کے اندر یہ بدعقیدگی ہے تو بدعقیدہ شخص کو امام نہیں بنایا جا سکتا. آئیے ایک اور عقیدہ آپ کے سامنے بیان کروں. حیات النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ کے رسول علیہ السلام فوت ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو چکے. آپ کی قبر مبارک آپ کے لیے جنت کا باغ بن چکا. آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. اب آپ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، برزخی زندگی میں زندہ ہیں. دنیا کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہ صحابہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے اتنے قوی ایمان والے اس دھچکے کو وہ بھی برداشت نہ کر سکے. تلوار نکال دی. جو یہ کہے اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اللہ کے نبی نہیں فوت ہوئے. آج بھی آپ انڈیا پاکستان کے میناروں سے یہ آوازیں سنتے ہیں، مردہ ہے وہابی مردہ ہے، واللہ وہابی مردہ ہے، نبی زندہ ہے. جو نبی کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے. ہمارے نبی زندہ ہیں. بلکہ ابھی شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو، چکوال پاکستان کا ایک شہر ہے، چکوال کے اندر مختلف چینلز نے بھی یہ منظر دکھایا. کہتے ہیں چکوال میں ایک عاشق کے گھر میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کے قدم مبارک وہاں پر لگے ہوئے، اور جو فوٹو اخبارات میں شائع ہوئے یا ٹیلی ویژن نے دکھائے وہ قدم 4 فٹ لمبا نشان ہے. کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے. کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے. میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، یہی دعا ہے. میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ. غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار. قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. دیکھو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایسا لگا کہ
لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے، ہم تو عاشق ہیں نا. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چاہا یا رسول اللہ. آتے ہیں، آج اس عاشق کے گھر ہیں، کل اس عاشق کے گھر ہیں، پرسوں اس عاشق کے گھر ہیں. میں کہتا ہوں یہ عقیدہ رکھنے والوں اپنی ہی ادا پہ غور کرو. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے، اور جو حاضر ناظر ہو وہ باری باری پھیرے نہیں مانتے. جو ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہو، وہ آج چکوال میں، کل ملتان میں، پرسوں کراچی میں، اور اس کے بعد احمد قاضی صاحب کے پاس کیوں؟ وہ تو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرنے کے بعد بھی نہیں مرے بلکہ زندہ ہے. سیدنا عمر نے یہی کہا جس نے کہا میرے نبی مر کے میں گردن کاٹ دوں گا. ابو بکر صدیق آئے، آپ کے ماتھے کو چوما، واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ، یہ الفاظ کہے، چہرے مبارک پر چادر ڈالی، مسجد میں آئے، کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. سیدنا عمر نہ بیٹھے، منبر پہ چڑھے، لوگوں کے سامنے خطبہ دیا کہ من کان یعبد منکم محمد فإن محمد قد مات. تم میں سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، ان محمد قد مات، محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے والوں جو محمد کریم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے محمد مر گئے، وہ سب سے بڑا گستاخ ہے، وہ شاتم رسول ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ واجب القتل ہے. ابو بکر صدیق کو کیا کہو گے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مر گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ. اگر یہ محمد مر جائے، یہ کہنے والوں کے نبی کے لیے لفظ موت نبی کی توہین ہے، تو اللہ کے لیے جواب دیجئے کیا نعوذ باللہ قرآن رسول کی توہین کر رہا، ابو بکر صدیق نبی کی توہین کر رہے. سیدہ عائشہ کہتے ہیں مات النبی، نبی مر گئے، میری باری تھی، میرا حجرہ تھا، میرا سینہ تھا، نبی کا پیارا چہرہ تھا، میری چھاتی سے چہرہ لگا ہوا. مات النبی، اور نبی فوت ہو گئے، نبی مر گئے. اب اگر لفظ موت نبی کے لیے گستاخی ہوتی تو عائشہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ صدیق کے کائنات کے بارے میں کیا کہو گے؟ خود رب کے قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ کے نبی دنیا کی زندگی پا کر فوت ہو گئے، لیکن علماء بریلی وہ بھی زندہ مانتے ہیں. علماء دیوبند سے سنتے ہیں. آئیے علامہ خلیل احمد سہارنپوری اپنی کتاب المہند علی المہند میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی یہ حیات دنیا جیسی ہے، برزخی نہیں ہے. آپ کی یہ حیات دنیا جیسی ہے، جیسے آپ دنیا میں زندہ تھے ویسے ہی آپ قبر میں زندہ ہیں. امت کی طرح مشاہدہ کرتے ہیں، امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں، سارے حالات کو جانتے ہیں. مولوی ذکریہ صاحب کے شاگرد کا واقعہ میں رات آپ کو سنایا، فیصلہ آباد جا رہا ہوں، آپ نے کہا جا میں بھی آؤں گا، عصا سمیت آؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے لیے سوچئے، نبی اپنی قبر میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر اختلافات بڑھے، نبی کی وفات میں اختلاف ہوا، ابو بکر کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے، عمر کہہ رہے ہیں نہیں ہوئے، کتنے مسائل میں اختلاف ہوا. اللہ کے نبی زندہ بھی تھے، قبر میں موجود بھی تھے، سارا کچھ جانتے بھی تھے. آپ نے آ کر ان کی صلح کیوں نہیں کروا دی، مسئلہ حل کیوں نہیں کروا دیا؟ آئیے مزید تفصیل سناتا ہوں. اخلاق حسین قاسمی لکھتے ہیں کہ قاری محمد طیب جو ہمارے بڑے بزرگوں میں سے اکابر میں سے ہیں، محمد قاسم نانوتوی صاحب کے علوم و معارف کے بہترین شارح ہیں، اس مسئلے پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضور کی حیات برزخی ہے، مگر اس قدر قوی ہے کہ بالحاظ آثار وہ دنیاوی ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد وفات حضور کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی، جنازے میں کلام فرمایا، قبر میں رکھتے ہوئے قبر میں کلام فرمایا. جس کو بعض صحابہ نے سنا تو یہ تو وفات کے فوری بات تھی، روح نے جسم کو کلیاتاً نہیں چھوڑا تھا، کہ بعد میں تا حشر تک روح کا وہی تعلق جسم سے قائم رہے گا. جیسا کہ بعض احادیث سے اجساد انبیاء کا مٹی پر حرام ہونا ثابت ہے. اگر ان ابدان میں کوئی روح نہیں ہے تو انہیں گل سڑ جانا چاہیے. پھر حیات کا یہ اثر
عالم برزخ میں ہے، عالم دنیا میں یہ ہے کہ نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، نہ صرف عظمت انبیاء کی وجہ سے بلکہ حقیقتاً حیات نبی کی وجہ سے نبی کی ازواج بیوہ ہی نہیں ہوتی،